میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے۔ محمد خاتم النبیین وإمام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے دروس کے اندر ہم یہ بات ذکر کرتے رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے میں کس طریقے سے رکاوٹیں ڈالی گئی اور آپ کو کس طریقے سے ستایا گیا اور کوشش کی گئی کہ آپ دین کی دعوت نہ دیں، مختلف طریقے اختیار کیے گئے، اور ان سارے طریقوں میں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمن تھے وہ ناکام ہو گئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کامیاب ہو گئے۔ آپ کو جس کام سے روکنا ان کا مقصود تھا وہ اس سے روک نہ سکے، ان کا ہر حربہ ناکام ہوا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان ساری سازشوں کے باوجود اپنے مشن پر چلتے رہے، اپنے نظریے کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک فطری اصول ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ انسان جب شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ کرتے ہیں، اور جب انسان اللہ کی ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ وہ نعمت انسان سے چھین لیتا ہے۔ اب شکر کی جو عبادت ہے یہ ہر چیز کا شکر اس کے حساب سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آنکھ اللہ کی نعمت ہے، ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کریں، شکریہ ادا کریں، اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم آنکھ کو اس جگہ استعمال کریں جہاں استعمال کرنے کی اجازت ہے، اور اس جگہ استعمال کرنے سے بچائیں جہاں استعمال کرنے سے اللہ نے بچایا ہے۔ تو اس کو کہا جائے گا کہ اس شخص نے آنکھ کی نعمت کا شکر ادا کر لیا۔ شکر ایک زبان سے ادا ہوتا ہے کہ انسان کہے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، یہ شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن شکر کی حقیقت وہ یہ ہے کہ انسان ہر نعمت کو اس کے حساب سے اللہ کا شکر ادا کرے، تب اس کو شاکرین میں شمار کیا جاتا ہے، اس کا شمار ان لوگوں میں کیا جاتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ شکر گزار بندے کہتے ہیں۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی عرب کے لیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت ظاہر ہے ساری انسانیت کے سردار، سارے رسولوں کے سردار، اتنی بڑی عظیم ہستی کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کے پاس بھیجا، اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں میں نے مومنین پر احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی نعمت کو اس طریقے سے کسی انسان پر نہیں جتلایا کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے، سوائے اس نعمت کے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت اور قرآن کریم کی شکل میں اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تحقیق اللہ نے احسان کیا ہے مومنین پر۔ کیا احسان کیا؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ میں نے تم میں رسول بھیجا، مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور وہ تم ہی میں سے ہے، تم ہی میں سے تمہاری طرف میں نے ایک رسول بھیجا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا بہت بڑا احسان ہے، میری بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہم آواز بنتے،
لوگ اس مشن پر چلتے، اس دعوت پر چلتے جس مشن، جس نظریے کی دعوت حضور دے رہے تھے. اگر کوئی شخص حضور کی اس دعوت کو قبول کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ حضور کی جو نعمت، حضور کی شخصیت کی شکل میں اللہ نے جو نعمت دی ہے ہمیں، اس کا مطلب وہ اس نعمت کا شکریہ ادا کر رہا ہے. لیکن اگر وہ حضور کا ہم آواز نہیں بن رہا، حضور نے جو نظریہ، جو مشن، جو کاز، جو مذہب ہمیں دیا، اگر اس مذہب کو فالو نہیں کر رہا، تو چاہے وہ کچھ بھی کہے، کچھ بھی کرے، اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے اس نعمت کا شکریہ ادا کیا. اور ایک بات یہاں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان سے نعمت لیتا ہے، ایک دم نہیں چھین لیتا نعمت. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی بھی نعمت دی ہے، چاہے وہ مادی ہو یا روحانی ہو، مال ہو، اولاد ہو، یا روحانی نعمت جیسے تقوی کی دولت ہے، اسلام کی دولت ہے، شکر کی دولت ہے، کوئی بھی نعمت جو روحانی اور معنوی چیز ہو. یہ جو حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ انسان جب نافرمانی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا چلا جاتا ہے، لگتا چلا جاتا ہے، لگتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو جس طرح دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، نعمت کی ناقدری شروع ہوتی چلی جاتی ہے، اس حساب سے اللہ اس نعمت کو لینا شروع کرتے ہیں. اگر اس طریقے سے اللہ نعمت لینا شروع کر دے تو دنیا میں کون ناشکری کرے گا؟ کہ آج کسی نے ناشکری کی، اگلے دن اللہ اس کے بچے کو مار دے، اگلے دن اس کا سارا مال ضائع ہو جائے، آگ لگ جائے، تو اس وقت تو کوئی ناشکری نہیں کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کسی انسان کو مجبور نہیں کرتا کہ تم نے شکر ہی ادا کرنا ہے. اللہ نے اختیار دیا ہے انسان کو، اختیار دیا ہے کہ بھائی میں نے یہ تمہیں بتا دیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ دو راستے تمہیں بتا دیے، اما شاکرا و اما کفورا، یہ شکر کا راستہ ہے، یہ کفر کا راستہ ہے. تمہارا اختیار ہے، تم اپنی چوائس سے ایک آپشن کو سلیکٹ کرو گے، اپنی مرضی سے ایک جانب کو اختیار کرو گے، اس پر میں تمہیں جزا اور سزا دوں گا. اچھی چیز کو سلیکٹ کیا، اچھے راستے کو سلیکٹ کیا تو وہ اس کے بدلے میں جنت ملے گی، اور اگر برے راستے کو سلیکٹ کیا تو اس کے بدلے میں جہنم ملے گی. اگر اللہ اس طریقے سے ایک دم لینا شروع کر دے تو پھر انسان مجبور ہوگا شکر کرنے پر، اس لیے کہ اس کو پتا ہے آج اگر ناشکری کی کل میرا مال جل جائے گا، پھر کون ناشکری کرے گا؟ اور جب ناشکری نہیں کرے گا تو امتحان کیسا؟ یہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، پھر تو امتحان ہی نہیں رہا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے نعمت نہیں چھینتا ناشکری کی وجہ سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا، رسول بنا کے بھیجا اہل مکہ کی طرف، لیکن اہل مکہ نے حضور کی قدر نہیں کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا، حضور کو تکلیف دی، آپ کو پریشان کیا، آپ کے رستے میں روڑے اٹکائے، آپ کو دعوت کا کام نہیں کرنے دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ مسلمانوں کو اجازت دینا شروع کی کہ اب آپ مکہ سے ہجرت کرنا شروع کریں. ہجرت کا آغاز کروایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اہل مکہ اس نعمت کی قدر نہیں کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آہستہ 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 ان سے اس نعمت کو لے لیا جائے، یہ نعمت کہیں اور منتقل کر دی جائے ان لوگوں کی طرف، ان لوگوں کے پاس جو اس کی قدر کر سکیں. اور یہاں سے ہجرت کا آغاز ہوتا ہے، جو حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہوئی، اور بالآخر اس کا اختتام ہوتا ہے اس ہجرت پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں فرمائی مدینہ منورہ کی طرف. اور پھر آپ نے مدینہ کو اپنا مسکن بنایا، اپنا ٹھکانہ بنایا، وہیں پر آپ رہے، وہیں پر آپ مدفون ہوئے. آج بھی آپ مدینہ منورہ میں موجود ہیں. مکہ مکرمہ سے آپ چلے گئے، اگر اہل مکہ آپ کو تنگ نہ کرتے، اہل مکہ آپ کو ستاتے نہیں، تو آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارک مدینہ میں نہیں ہوتا، آپ کا روضہ مکہ میں ہوتا. آپ مکہ میں رہتے، آپ کسی کو اپنا گھر چھوڑنا اچھا نہیں لگتا.
اپنا ملک چھوڑنا کسی کو اچھا نہیں لگتا. تو اس وقت مکہ کے اندر بیت اللہ بھی ہوتا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ بھی ہوتا, لیکن ناقدری کی سزا یہ ہوئی, بدلہ اللہ نے یہ دیا کہ وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے لے لی. تو اس لیے ایک بات ہمیشہ یہ یاد رکھنی چاہیے کہ انسان جس طریقے سے مادی چیزوں کو نعمت سمجھتا ہے, مادی چیزوں کا مطلب ہوتا ہے جو مٹیریل ہے, پیسہ ہے, اولاد ہے, گاڑی ہے, بنگلہ ہے, اچھی نوکری ہے, اچھا کاروبار ہے, اچھی شہرت ہے, عزت ہے, جو چیزیں نظر آتی ہیں, جس طریقے سے یہ چیزیں نظر آنے والی اللہ کی نعمت ہوتی ہے, اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا اس نعمت پر. اسی طرح کچھ نعمتیں اللہ کی معنوی ہوتی ہیں. معنوی کا مطلب روحانی ہوتی ہیں, وہ مٹیریلسٹک نہیں ہوتی, مادی نہیں ہوتی, روحانی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اسلام اللہ کی ایک نعمت ہے. اسلام اللہ نے ہمیں دیا, ہمیں مسلمان بنایا, یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. اب جس طریقے سے ہم پر اپنی آنکھوں کا شکر ادا کرنا واجب ہے, مال کا شکر, اولاد کا شکر, ان ساری چیزوں کا شکر ادا کرنا واجب ہے, اسی طرح ہم پر اسلام کا شکر ادا کرنا بھی واجب ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر, الحمدللہ علی نعمت الاسلام, کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا کی. اس چیز پر شکر ادا کیا جائے کہ اللہ نے ہمیں قرآن جیسی کتاب عطا کی. اس چیز پر شکر ادا کیا جائے کہ اللہ نے ہمیں حضور جیسا پیغمبر اور رہنما اور رہبر عطا کیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس چیز پر شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایسے لوگ دیے ہیں جو ہمیں دین سمجھاتے ہیں, جو ہمیں قرآن سمجھاتے ہیں, جو ہمیں حدیث سمجھاتے ہیں, جو ہمیں نبی کی سیرت سے, صحابہ کی سیرت سے, قرآن اور حدیث سے روشناس کراتے ہیں. ان لوگوں پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں ایسے لوگ دیے ہیں جو ہمیں قرآن سکھاتے ہیں, جو ہمیں حدیث سکھاتے ہیں, جو ہمیں مذہب سکھاتے ہیں, جو ہمیں مسائل بتاتے ہیں. اور اس شکر ادا کرنے کا طریقہ بھی وہی ہوگا جو میں نے پہلے عرض کیا. اس شکر ادا کرنے کا طریقہ یہی ہوگا کہ آپ بھی ان کے ہم آواز بنیں, آپ بھی ان کے مشن میں شامل ہوں, آپ بھی ان کی بات کو آگے پہنچائیں, آپ بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں کہ بھائی یہ دین کا کام کیا جا رہا ہے, یہ دین کی بات پہنچائی جا رہی ہے. تو اس کا شکر یہ ہوگا کہ آپ کی طرف سے ایسے لوگوں کو سپورٹ ہو, یہ اس کا شکر ہوگا. اللہ تعالیٰ کو یہ ہم دکھائیں کہ یا اللہ یہ تیری نعمت تھی, ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا, ہم ان کے سپورٹ میں کھڑے ہیں, ہم ان کی بات کو آگے پہنچاتے ہیں, ہم ان کے ہم آواز ہیں. کم از کم دین کا کام کرنے والوں کے لیے ہم رکاوٹ نہ بنیں. یہ تو کم سے کم ترین درجہ ہے. اب دیکھیں آج علماء یہ فرماتے ہیں, ایک وقت تھا کہ جب مدینہ منورہ علم کا مرکز تھا, بڑے عرصے تک مدینہ منورہ علم کا مرکز رہا, بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں, صحابہ کے دور کے بعد کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں. آہستہ آہستہ وہ علم منتقل ہوا عراق کی طرف, بغداد. پھر ایک وقت آیا کہ علم کا مرکز کوفہ بنا, بغداد بنا. ساری دنیا سے لوگ علم حاصل کرنے, یہاں تک کہ مدینہ کے لوگ بھی علم حاصل کرنے بغداد جاتے تھے, کوفہ جاتے تھے. کوفہ اور بغداد کو اللہ تعالیٰ نے علم کا مرکز بنایا. علماء نے لکھا ہے یہ علم بھی ہجرت کرتا ہے, علم بھی
ہجرت کرتا ہے. مدینہ سے علم نے ہجرت کی کوفہ اور بغداد کی طرف, وہ مرکز بنا. اور آپ جب تاریخ اٹھا کے پڑھیں گے عباسی خلفاء کی, اموی خلفاء کی, ہارون الرشید کی, اور ان سے پہلے اموی خلفاء کی, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کس طریقے سے اس علاقے کو مرکز بنایا. پہلے اسلامی خلافت کا دارالحکومت مدینہ منورہ ہوا کرتا تھا. پھر ایک زمانہ آیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں شام دارالحکومت بنا. پھر اس کے بعد دمشق بنا. پھر اس کے بعد انبار کوفہ کے قریب جگہ ہے وہ مسلمانوں کا دارالحکومت بنا. اس طریقے سے پھر بغداد کو دارالخلافہ بنایا گیا. یہ تبدیل ہوتا رہا ہے. علماء یہ فرماتے ہیں جو عالمی یعنی جن کی نظر پورے عالم پر ہے, پوری دنیا پر ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ علم کا مرکز اللہ تعالیٰ نے اگر بنایا ہے وہ پاکستان, ہندوستان اور بنگلہ دیش کو بنایا ہے. پوری دنیا سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے, دین کے علم کی بات کر رہا ہوں, دین کا علم حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ ان ممالک میں آتے ہیں. پاکستان, ہندوستان اور بنگلہ دیش, بر صغیر جس کو کہا جاتا ہے, ساری دنیا سے, عرب لوگ بھی. یہ تو الگ بات ہے کہ اب ہمارے ہاں حکومت کی طرف سے پابندی ہے کہ بھائی کوئی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے پاکستان نہیں آ سکتا. یہ حکومت کی طرف سے باقاعدہ پابندی ہے کہ کوئی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے پاکستان نہیں آ سکتا. اور ابھی جو اس حکومت نے تو ایک نیا وہ دیا تھا کہ جو عیسائی جو مشینریز ہیں ان کے لیے پتہ نہیں جو ویزا ہے اس کی مدت کوئی 2 سال تھی یا 3 سال, ایسے کوئی انہوں نے دیا ہے. اور جو تبلیغ کے لیے لوگ آتے ہیں دوسرے ممالک سے پاکستان, ان کے ویزے کی مدت 40 دن یا 4 مہینے ایسا کچھ ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. جو عیسائیت کی تبلیغ کرنے کے لیے آئیں, یہ ابھی کوئی مہینے 1.5 مہینے پہلے کی بات ہے, تو ان کی جو ویزے کی مدت ہے وہ 2 سال یا اس سے کچھ زیادہ ہے. اور جو تبلیغ, دین کی تبلیغ کے لیے آئیں, تبلیغی جماعت کے تھرو آئیں, تو ان کے ویزے کی مدت 3 مہینے یا 40 دن اس طرح کا کوئی عرصہ انہوں نے مقرر کیا ہے. یہ وہ چیزیں جو ناشکری کے زمرے میں آتی ہیں, یہ ناشکری ہوتی ہے. اب نتیجہ کیا ہوا کہ یہاں سے لوگوں کو روکا گیا, تو اب وہ ہندوستان جانے لگے, اس لیے کہ ہندوستان نے اپنے دروازے کھولے ہیں. جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آنا چاہے آئے, ان کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہ ایک سیکولر ملک ہے, پاکستان اسلامی ملک ہے. تو اب لوگوں کا رخ ہوا اس طرف اور بنگلہ دیش کی طرف کہ وہاں لوگ جاتے ہیں. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے علم کا مرکز ان اداروں کو بنایا ہے جو ہمارے ملک میں موجود ہیں. آپ پوری دنیا کے اندر جائیں, پوری دنیا میں آپ ملیں کسی مسجد کے امام سے, جس طرح ہمارے لوگ اس بات پہ فخر کرتے ہیں نا کہ اس نے آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہے, اس نے کیمبرج سے پڑھا ہوا ہے, فلاں امریکہ یا انگلینڈ یا فلاں انگریزوں کی ملک کی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے. دنیا کے اندر اس بات پر فخر کیا جاتا ہے دینی علم کے میدان میں کہ وہ بڑے فخر سے یہ بات کرتے ہیں کہ میں نے دینی تعلیم پاکستان میں حاصل کی ہے. جس طریقے سے آکسفورڈ اور کیمبرج پر فخر کیا جاتا ہے دنیاوی تعلیم کے اندر, دینی تعلیم میں فخر اس بات پر کیا جاتا ہے کہ ہم نے پاکستان کے مدارس میں دینی تعلیم حاصل کی ہے. اور اسی کے ساتھ ایک بات میں یہ بھی بتاؤں کہ پروپیگنڈا کتنا زوراور چیز ہوتی ہے. پروپیگنڈا مدارس کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کا نظام تعلیم ایسا ہے, نصاب تعلیم ایسا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیاوی اور عصری تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمارا کوئی نوجوان پاکستان میں رکتا نہیں ہے. کوئی جائے گا انگلینڈ, کوئی جائے گا امریکہ, کوئی جائے گا ملائیشیا, کوئی کہیں اور, کوئی کہیں اور. کیوں بھائی؟ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے. جس کے پاس تھوڑی سی بھی طاقت ہو, صلاحیت ہو, وہ کبھی رکتا نہیں ہے پاکستان میں. اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے کہاں؟ پاکستان سے باہر. یہ تو معیار ہے ہماری یونیورسٹیوں کی تعلیم کا. اور ساری دنیا سے لوگ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں پاکستان کی طرف.
ساری دنیا سے لوگ دینی علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں پاکستان کی طرف کہ بھائی پاکستان میں ہم دین کا علم حاصل کریں گے تو اچھے عالم بنیں گے. یہ معیار ہے دینی مدارس کے نظام تعلیم کا کہ ہمارے لوگ جا رہے ہیں باہر کی یونیورسٹیوں میں اور باہر کے لوگ آ رہے ہیں ہمارے مدارس میں, تو نظام تعلیم کس کا مضبوط ہوا, معیار کس کا بلند ہوا. لیکن یہ بات آپ کو کبھی کوئی ٹی وی چینل والا نہیں بتائے گا. یہ بات اگر اس نے بتا دی تو اس کو تنخواہ انہی چیزوں کی ملتی ہے کہ یہ باتیں آپ نے نہیں بتانی, آپ نے یہ بتانا ہے کہ مدارس میں دہشت گردی ہوتی ہے, وہاں سے دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, تاکہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہیں, ان کو اندھا بنا کے رکھیں اور ہم بھی انہی کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں کہ ہاں جو میڈیا کہہ رہا ہے وہی ٹھیک ہے. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کہیں ہم وہ غلطی نہ کریں جو غلطی اہل مکہ نے کی. اہل مکہ نے وہی غلطی کی کہ ناقدری کی, حضور کی ناقدری کی. اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا دروازہ کھول دیا کہ اب یہاں سے تم لوگ جانا شروع کر دو, اس لیے کہ اتنے سال انتظار کر لیا, 4 سال جو آپ نے علانیہ دعوت دینا شروع کی, اس کے بعد 4 سال تک مسلمانوں کو ستایا گیا, تکلیفیں دی گئی, مارا گیا, شہید کیا گیا, سب کچھ کیا گیا, آپ نے برداشت کیا. 4 سال بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کو اجازت ملی کہ اب آپ اپنے صحابہ کو اجازت دیں کہ یہاں سے ہجرت کرنا شروع کریں. چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو جمع فرمایا اور صحابہ کو کہا کہ تم کسی ایسی جگہ پر ہجرت کرو جہاں تم پر ظلم نہ ہو, جہاں تمہیں تنگ نہ کیا جائے, جہاں تمہیں ستایا نہ جائے. اس جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسے ملک کی طرف ہجرت کر لو. اور حضور نے فرمایا لو خرجتم الى ارض الحبشہ فان بها ملکا لا یظلم عنده احد, کہ اگر تم حبشہ چلے جاؤ ہجرت کر کے تو وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کی بادشاہت میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا. وہی ارض صدق, اور وہ سچے لوگوں کی جگہ ہے. حتی یجعل اللہ لکم فرجا مما انتم فیہ, اس وقت تک تم وہاں پہ رہو جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راہ نہیں نکال دیتا, تو تم حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ. یہ وہ موقع تھا جب پہلی دفعہ مسلمانوں نے ہجرت کی. اور اب یہاں یہ بات بھی, چنانچہ اس ہجرت کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی بیٹی حضرت رقیہ اور حضور کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم 15 لوگ, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 16 لوگ تھے پہلی دفعہ جنہوں نے ہجرت کی. ایک روایت میں آتا ہے کہ 11 مرد تھے اور 5 عورتیں تھیں, اور ایک میں آتا ہے کہ 10 مرد تھے اور 5 عورتیں تھیں. مختلف روایات ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ جو حضور کی بیٹی تھی حضرت رقیہ, اسی کے ساتھ ساتھ حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ جو بعد میں ام المؤمنین بنی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جن سے نکاح کیا تھا حضرت ابو سلمہ کی وفات کے بعد. اسی طرح حضرت ابو صبرہ ابن ابی رحم اور ان کی اہلیہ تھی ام کلثوم. یہ 6 افراد تو یہ ہو گئے. اسی طرح حضرت عامر ابن ربیعہ اور ان کی بیوی تھی لیلہ, 8 افراد یہ ہو گئے. اسی کے ساتھ ساتھ ابو حذیفہ ابن عتبہ ابن ربیعہ اور ان کی بیوی تھی سہلہ بنت سہیل, 10 افراد تو یہ ہو گئے, 5 مرد اور 5 عورتیں. اس کے علاوہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف, حضرت عثمان ابن مظعون, حضرت مصعب ابن عمیر, حضرت سہیل ابن بیضاء اور حضرت زبیر ابن عوام, اور بعض حضرات نے حضرت حاتب ابن عمرو کا نام ذکر کیا ہے. یہ وہ 16 افراد تھے یا 15 افراد صحابہ تھے جنہوں نے اسلام کی پہلی ہجرت کی حبشہ کی طرف. حبشہ آج کل کی جغرافیہ کے اندر جس جگہ کو حبشہ قرار دیا گیا ہے جہاں مسلمان گئے تھے, یہ افریقہ کا ملک ہے جس کو آج کل ایتھوپیا اس کا نام ہے.
اس ملک کا نام ایتھوپیا ہے، اور اس کے شمال میں ایریٹیریا نام ہے، افریقہ کا ایک ملک ہے، اس کے مغرب میں بائیں جانب سوڈان ہے جو اب دو حصوں میں تقسیم ہوا ہے، شمالی سوڈان اور جنوبی سوڈان، مسلمانوں اور عیسائیوں میں ایک ملک تھا مسلمانوں کا، اب آدھا عیسائیوں کو دے دیا اور آدھا مسلمانوں کا ہے، تو اس کے مغرب کی جانب سوڈان ہے، اور اس کے جنوب کی جانب کینیا ہے جو کینیا ملک ہے افریقہ کا، یہ اس کا محل وقوع ہے، اس ملک یہ ایتھوپیا، ایریٹیریا، یہ وہ ساری زمین ہے جس کو کہا جاتا ہے ارض حبشہ، جو سیرت کی کتابوں میں حبشہ کا لفظ آتا ہے، حبشہ کی زمین، یہ حضرت بلال حبشی تھے، اس کا مطلب وہ افریقہ کے ان ممالک سے تعلق رکھتے تھے، ایریٹیریا، ایتھوپیا، اس زمین، اس سرزمین سے تعلق رکھتے تھے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت بلال کی رنگت کالی تھی، افریقہ کے لوگ آج بھی اسی طرح کے ہیں، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی اسی ملک سے اور اسی جگہ سے تھا، اور حضور کی جو باندی تھی اور آپ کی رضاعی والدہ بھی تھی حضرت ام ایمن، وہ بھی حبشہ سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ اگر نقشے میں اٹھا کر دیکھیں تو جو جزیرۃ العرب ہے، میں نے یہ ابتدائی دروس میں یہ بات ذکر کی تھی کہ یہ جزیرۃ العرب تین طرف سے پانی میں گھرا ہوا ہے، تو اس کے جو بائیں جانب ہے جو جدہ کا ساحل ہے، اس کی طرف جو سمندر ہے اس کو بحر احمر کہا جاتا ہے، ریڈ سی، بحر قلزم بھی کہتے ہیں اس کو، ریڈ سی بھی کہتے ہیں، اور اس کی دائیں جانب خلیج فارس ہے اور نیچے بحیرہ عرب ہے، تو یہ تین طرف اس کے پانی ہے، دائیں جانب بھی، مشرق میں بھی، مغرب میں بھی اور جنوب میں بھی، شمال کی جانب میں خشکی ہے جزیرۃ العرب کے، تو جو افریقہ ہے، افریقہ اور جزیرۃ العرب کے درمیان سمندر ہے جس کو بحر قلزم کہا جاتا ہے، ریڈ سی جس کو کہتے ہیں، بحر احمر، تو ظاہر ہے جب سمندر ہے تو اس کو پار کرنے کے لیے آپ کو کشتی چاہیے یا کوئی بحری جہاز چاہیے، تبھی آپ جزیرۃ العرب سے افریقہ جا سکتے ہیں، یہ جزیرۃ العرب ہے، یہ افریقہ ہے، بیچ میں سمندر ہے، تو اس سمندر کو پار کرنے کے لیے آپ کو کوئی بحری جہاز، کوئی کشتی چاہیے، تو مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے وہ روانہ ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اجازت دی، اور ظاہر ہے کہ یہ چھپ کے نکلے تھے، اس لیے کہ اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ لوگ بھاگ رہے ہیں تو وہ کبھی بھی نہیں چھوڑتے، اور آگے آ جائے گا کہ انہوں نے بہت کوشش کی دوبارہ لانے کی بھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ آپ الگ الگ ہو کر، دو دو، تین تین، چار چار ہو کر یہاں سے روانہ ہو جائیں، اور وہاں ساحل پہ پہنچ کے کوئی کشتی کرائے پر لے لینا، کچھ کر لینا، وہاں حبشہ چلے جانا، تو یہ سارے نکلے وہاں سے اور ساحل پر پہنچے، تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دو کشتیاں جو تاجروں کی حبشہ جا رہی تھی عرب سے، تو انہوں نے بھی اس میں کرایہ دیا اس کو، کشتی کے مالک کو، اور اس میں بیٹھ گئے، اور کشتی سے پھر جا کر حبشہ کی زمین جب پہنچے، ساحل، افریقہ کے ساحل پہ پہنچے، تو وہاں اتر کے حبشہ چلے گئے۔ حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، یہ بڑا منصف مزاج تھا، عادل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو، یہاں ایک بات یہ بھی عرض کروں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم کیوں دیا؟ ممالک تو اور بھی بہت سارے تھے، کسی اور ملک کا بھی حکم دیا جا سکتا تھا کہ آپ اس ملک چلے جائیں، اس ملک میں چلے جائیں، مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے زمانے کے آس پاس کے جتنے ملک تھے، جتنی سلطنتیں تھیں، آپ ان کی پوری پوری خبر رکھتے تھے، پوری معلومات رکھتے تھے آپ کہ بھائی یہاں پہ کس کی حکومت ہے، وہ کیسے لوگ ہیں، وہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں، کیسے جیتے ہیں، ان کا مذہب کیا ہے، اس ملک میں کون بادشاہ ہے، وہ بادشاہ کیسا ہے، وہاں کی رعایا کیسی ہے، ان کا مذہب کیا ہے، ان کا رہن سہن کیسا ہے، آپ اپنے آس پاس کے سارے ملکوں کی پوری معلومات اپنے پاس رکھتے تھے، اور یہی ایک قائد اور ایک لیڈر کی صفت ہونی چاہیے کہ آپ کی معلومات درست ہونی چاہیے، آپ جب کوئی فیصلہ کریں، جب کوئی قدم اٹھائیں، تو آپ کو 100% یقین ہونا چاہیے، ایسا تو نہیں ہے کہ حضور نے بغیر سوچے سمجھے اپنے صحابہ کو بھیج دیا، اپنی بیٹی کو بھی بھیج دیا کہ حبشہ چلے جاؤ، اور آپ کو پتہ نہیں تھا کہ حبشہ میں کون ہے اور ان کا کیا بنے گا، یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے،
کہ آپ اپنی اولاد کو، اپنے صحابہ کو جنہوں نے آپ پر ایمان لایا، ان کو ستایا گیا، ان کو بچانے کے لیے آپ باقاعدہ ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ فلاں ملک جائیں، تو آپ کو پہلے پتا ہوگا تو آپ نے مشورہ دیا ہے نا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں تھا اور آپ نے کہہ دیا کہ اس ملک میں چلے جائیں؟ کیا پتا وہاں کا بادشاہ ظالم ہو، وہ ان کو ان سے زیادہ ستائے، ان سے زیادہ تکلیف دے. اور حبشہ کے بارے میں معلومات کا جو سورس تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، وہ حضور کی رضاعی والدہ تھی حضرت ام ایمن. میں ان کا تذکرہ بہت تفصیل سے کر چکا ہوں پہلے، کہ جب حضور کی والدہ کا انتقال ہوا حضرت آمنہ کا، تو وہ حضور کے ساتھ تھی، پھر وہ حضور کو لے کر آئی تھی حضرت ام ایمن عبد المطلب کے پاس. تو یہ ان کا تعلق حبشہ کے ساتھ، حبشہ سے تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پوچھتے رہتے تھے حبشہ کی سرزمین کے بارے میں، کہ وہاں بادشاہ کون ہے، وہاں کے لوگ کون ہیں، کیا کرتے ہیں، مذہب کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس سے ہمیں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھی صحیح معلومات اپنے پاس رکھیں. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ کہ ہم لوگ افواہوں پر یقین کر کے پوری عمارت اس پہ کھڑی کر دیتے ہیں. کسی نے کوئی بات کی، یہاں سے کوئی بات آئی، سوشل میڈیا پہ کوئی چیز شیئر ہوئی، اس پر ہم نے پوری عمارت کھڑی کر دیتے ہیں، اس پہ بیان بازی شروع کر دیتے ہیں، اس پہ پوسٹیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، اس پہ تبصرے تجزیے شروع کر دیتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو کچھ تھا ہی نہیں. ابھی یہ 2-3 دن پہلے وہ ایک مشہور ہوئی بات کہ جمعے کی چھٹی منظور ہو گئی ہے، حکومت نے جمعے کی چھٹی کا اعلان کر دیا ہے اور 1 مارچ سے جمعے کی چھٹی ہوگی. اور بعض لوگوں نے حکومت کی تعریفیں شروع کر دی کہ یہ حکومت بہت زبردست ہے اور اس نے زبردست کام کیا ہے، جمعے کی چھٹی بحال کر دی. اور کوئی تنقید کر رہا ہے تو کوئی کیا کر رہا ہے تو کوئی کیا کر رہا ہے. وہاں سے حکومت نے تردیدی بیان جاری کیا کہ ہم نے تو ایسی کوئی بات کی ہی نہیں ہے. اور یہاں جناب گروپ بن گئے، آپس میں لڑائی شروع ہو گئی ہے، پھڈے بازی شروع ہو گئی ہے، بیان بازی شروع ہو گئی ہے، کمنٹس، تبصرے، پوسٹیں، ویڈیوز. بعد میں پتہ چلا کہ حکومت نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معلومات درست نہیں تھی. جب معلومات درست نہیں ہوں گی، اس پر جو آپ عمارت کھڑی کریں گے وہ بھی درست نہیں ہوگی. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی بات کرے تو اس کو اس کے اعداد و شمار کا پتہ ہونا چاہیے، فیکٹس اینڈ فیگر اس کو یاد ہونے چاہیے، کم از کم اس کے علم میں ہونے چاہیے، اس کے پاس لکھے ہوئے ہونے چاہیے، اس کے پاس حوالہ ہونا چاہیے، تاکہ جب وہ بات کرے کل کو کوئی اس سے پوچھے کہ بھائی آپ نے یہ بات کی تھی، اس کا حوالہ کیا ہے، یا آپ نے کہاں پڑھی ہے، کس سے سنی ہے، کس نے آپ کو بتائی ہے، اس کا سورس کیا ہے، تو وہ اس کو بتا سکے کہ بھائی یہ فلاں جگہ پر ہے، فلاں ویب سائٹ پر ہے، فلاں کتاب میں ہے، یا قرآن میں ہے، یا حدیث میں ہے، یا جو بھی اس کا سورس ہے وہ بتائے کہ بھائی فلاں جگہ پر یہ بات لکھی ہے یا فلاں سے میں نے سنی ہے. یہ بہت اہم بات ہے. آج کی دنیا میں مسلمان بحیثیت ایک فرد کے بھی، اور بحیثیت ایک قوم کے بھی، اور بحیثیت ایک ملک کے بھی، ہم اس وجہ سے جگہ جگہ مار کھاتے ہیں. اس وجہ سے ہم مار کھاتے ہیں کہ معلومات نہیں ہوتی اور ہم کچھ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں نہیں سکھاتی. آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں، جس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں، تبصرہ کرنا چاہتے ہیں، کمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو پہلے پڑھیں، اس کی تحقیق کریں، اس کو سمجھیں، پوری بات کو سمجھ لیں، اس کے بعد اس کو بیان کریں اور اس کے حوالے کے ساتھ بیان کریں تاکہ اگلے بندے کو سمجھ میں بھی آئے. اور آپ کی وجہ سے اگر کوئی آدمی کوئی قدم اٹھاتا ہے، کوئی اقدام کرتا ہے، اپنا کوئی نظریہ بناتا ہے، تو اس کو پتا ہو کہ یار اس بندے نے یہ بات کی ہے تو ٹھیک بات کی ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا، آپ کی معلومات درست تھیں اور وہ درست ثابت ہوئی. جب مسلمان وہاں گئے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ کننا ہناک فی خیر دار، کہ ہم وہاں بڑے امن سے، بڑے سکون سے، بڑے چین سے رہے، ہمیں کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا. اس کا کیا مطلب تھا؟ کہ حضور کی معلومات 100% پرفیکٹ تھیں، آپ کی انفارمیشن 100% درست تھی. ایسا نہیں تھا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا اور آپ نے اپنے صحابہ کو وہاں بھیج دیا. تو اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر فیلڈ کے آدمی سے اس کے فیلڈ کے بارے میں پوچھے. مثال کے طور پر اب ہمارے ہاں دیکھیں نا کیا ہوتا ہے،
ہر آدمی ڈاکٹر بنا ہوا ہے, ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے, ہر آدمی حکیم بنا ہوا ہے. کسی سے کوئی مسئلہ پوچھیں وہ کہتا ہے جائز ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے. اس دن مجھ سے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا تو میں ڈاؤٹ میں پڑ گیا. میں نے کہا یار اس میں مجھے کوئی شک ہو رہا ہے, میں آپ کو دیکھ کے بتاؤں گا. تو اس نے آگے سے جواب میں کہا ہمارا ایک دوست ہے یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, اس کو میں نے کہا تو اس نے کہا جائز ہے, اس میں کیا ہے. تو مجھے اس حیرت ہو رہی تھی. میں نے کہا میں نے اس فیلڈ میں تقریباً کوئی کم و بیش کوئی 17-18 سال اس فیلڈ میں نے گزارے ہیں, پڑھنے پڑھانے میں, بلکہ 20-21 سال اسی فیلڈ میں گزارے ہیں کہ قرآن پڑھا ہے, حدیث پڑھا, اس کو پڑھایا, فقہ پڑھی, فقہ پڑھائی, اسی میں, اور اب تک اس میں لگا ہوا ہوں. اور مجھ سے اس نے مسئلہ پوچھا, مجھے اس کا حکم سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. میں نے کہا یار اس میں دونوں تینوں جہات ہیں, اس لحاظ سے دیکھو تو یہ جائز ہے, اس لحاظ سے دیکھو تو ناجائز ہے, میں دیکھ کے بتاؤں گا یا کسی بڑے سے پوچھ کے بتاؤں گا. وہ کہہ رہا نہیں ہماری یونیورسٹی میں ایک بندہ ہے, اس سے میں نے پوچھا, اس نے کہا جائز ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے معلومات کا درست نہ ہونا. اب وہ تھوڑا بہت اس نے کچھ پڑھا ہوگا, کہیں کسی مولوی صاحب کے بیان میں بیٹھا ہوگا, اب وہ مفتی بن گیا, فتوے دینا شروع کر دیے. اسی طرح ہمارے ہاں کوئی بیمار ہو جائے تو 10 بندے مشورے دینے کے لیے موجود ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے آپ اجوائن کھاؤ, دوسرا کہتا ہے آپ زیرہ کھاؤ, تیسرا کہتا ہے آپ جو ہے نا اسپغول پانی میں ڈال کے پیو, چوتھا کہتا ہے شہد ڈالو پانی میں. وہ اس کا کباڑا کر دیتے ہیں اس بندے کا. وہ حیران ہوتا ہے کہ میں اسپغول پیوں یا شہد پیوں یا اجوائن پھانکوں یا کیا کروں. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ اس کی معلومات یہی تھی کہ اس کے پیٹ میں درد تھا, اس نے شہد کھایا. خیر شہد کا کھانا یہ تو حدیث سے ثابت ہے پیٹ کے درد کے لیے. کوئی اور ایسی چیز تھی جو اس نے استعمال کر لی اور اس سے اس کو افاقہ ہو گیا, یا اس نے زیرہ کھا لیا یا اجوائن کھا لیا یا کوئی پھل کھا لیا, کوئی سبزی کھا لی. اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے مجھے شفا ملی ہے تو سب کو شفا ملے گی. اب ہر آدمی کا مزاج مختلف ہوتا ہے, کسی کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے, کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, کسی کو شوگر ہوتا ہے, کسی کو فالج ہوتا ہے, کسی کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے, کسی کا کولیسٹرول کم ہے. اب ہر آدمی کو آپ اسپغول کھلا رہے ہیں, کسی کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے اس کو بھی کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں, اور کسی کا کم ہے اس کو بھی کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں. یہ تو آپ اس کو جان سے مار دیں گے. اسپغول کا چھلکا ہر آدمی کے لیے تو ٹھیک نہیں ہے, لیکن آپ نے اس کو بتا دیا, سجیسٹ کر دیا آپ نے اس کو. یہ کیا ہے؟ یہ معلومات کا درست نہ ہونا ہے. اور معلومات کا درست نہ ہونا اور اس پر کوئی بات آگے بنا دینا, اس پہ کوئی فتویٰ بنا دینا, کوئی حکم لگا دینا, یہ غلط ہے. آپ سے کوئی پوچھے بھائی میں بیمار ہوں, آپ کہیں بھائی ڈاکٹر کے پاس جائیں, کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں, میں فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا, اچھا ڈاکٹر ہے, اس کو دکھائیں. یہ طریقہ کا, یا تو یہ کہ آپ کو اس فیلڈ کی مہارت ہے, آپ خود ڈاکٹر ہیں, آپ میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں, تو آپ اس کی آثار کو دیکھیں, اس کے جو بھی علامات ہیں کہ بھائی یہ اس چیز کی علامات ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے, پھر اس کو آپ سجیسٹ کریں جو بھی آپ نے کرنا ہے. یہ میں نے 2-3 مثالیں دی ہیں. تو کبھی بھی جب تک معلومات پوری نہ ہو, ہمارے اساتذہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ جب تم سے کوئی مسئلہ پوچھے تو آگے اس کو یہ, اگر آتا بھی ہو نا جواب, تو اس کو یہ کہو کہ میں دیکھ کے بتاؤں گا. یہ ہمیں باقاعدہ جو مفتی کا کورس ہوتا ہے نا, حالانکہ مفتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو مسئلے بتائے اور لوگوں کو فتوے دے, مطلب ہی مفتی کا یہ ہوتا ہے. اس کورس کے اندر یہ بات سکھائی جاتی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے لا ادری نصف العلم. لا ادری کا مطلب ہوتا ہے میں نہیں جانتا. امام مالک فرماتے ہیں میں نہیں جانتا, یہ جملہ آدھا علم ہے. آدھا علم اللہ نے اس جملے میں رکھا ہے کہ آپ کہو لا ادری, میں نہیں جانتا, میرے علم میں نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ایک آدمی نے بہت بڑی پگڑی باندھی ہوئی تھی, تو اس سے کسی نے کہا کہ مولوی صاحب یا حاجی صاحب یا مفتی صاحب یہ مسئلہ بتاؤ. تو اس نے کہا یار یہ تو مجھے تو یہ مسئلہ نہیں آتا. تو اس نے کہا اتنی بڑی پگڑی باندھی ہوئی اور اتنا چھوٹا سا مسئلہ نہیں آتا ہے. تو اس نے وہ پگڑی اتاری اور اس کے سر پہ رکھ دی, بولا ابھی آپ بتاؤ میرے کو. اس پگڑی سے ہی اگر انسان مفتی بنتا ہے تو یہ میں نے آپ کے سر پہ رکھ دی, ابھی آپ بتائیں. تو نہ داڑھی سے انسان مفتی بنتا ہے, اور نہ کوئی داڑھی رکھنے سے ڈاکٹر بنتا ہے, نہ پگڑی پہننے سے کوئی مولوی بنتا ہے, نہ پگڑی اتارنے سے کوئی مولوی بنتا ہے. تو یہاں تک ہمیں باقاعدہ اساتذہ کی طرف سے کہا جاتا ہے
کہ بھائی جب بھی کوئی مسئلہ پوچھے تو اس کو کہو، اگر آتا بھی ہو تب بھی کہو یار میں دیکھ کے بتاؤں گا، تاکہ آپ 100% یقین کر لیں، اور 100% یقین کے بعد اس کو بتائیں کہ بھائی یہ مسئلہ ایسا ہے کہ کہیں آپ کی وجہ سے آپ اپنی آخرت بھی خراب نہ کریں، دوسرے کی آخرت بھی خراب نہ کریں۔ علماء نے لکھا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ بعض لوگ اپنی آخرت کو خراب کرتے ہیں دوسرے کی دنیا کی وجہ سے، اپنی آخرت کو خراب کرتے ہیں دوسرے کی دنیا کی وجہ سے۔ علماء نے لکھا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ آپ سے کسی نے طلاق کا کوئی مسئلہ پوچھا، یہ ایک مثال ہے، اور اس موقع پر اس نے جو مسئلہ پوچھا آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ اس سے طلاق ہو جاتی ہے، اور آپ کو تحقیق تھی نہیں، آپ نے اس کو کہا کہ طلاق، یا آپ کے ذہن میں آیا کہ نہیں ہوئی، آپ نے اس کو کہا کہ طلاق نہیں ہوئی۔ اب آپ نے جب کہہ دیا، اس نے تو آپ کی بات مان لی، طلاق نہیں ہوئی، وہ تو ساری زندگی میاں بیوی بن کے ساتھ رہے، تو اس کے دنیا کی وجہ سے آپ نے اپنی آخرت خراب کر دی۔ ساری زندگی فائدہ اس کو حاصل ہوا اور آخرت میں عذاب اس کو ہوگا۔ ساری زندگی کہ دوسرے کے دنیا کی وجہ سے انسان اپنی آخرت خراب کرے، کہ فائدہ ساری زندگی دوسرا بندہ اٹھاتا رہا، نفع اس کو حاصل ہوتا رہا، اور آخرت میں اللہ پوچھے گا اس سے کہ بھئی تم نے یہ فتویٰ کیسے دیا تھا، یہ مسئلہ تم نے کیسے بتایا تھا۔ تو اس میں بنیادی چیز ہوتی ہے معلومات کا درست نہ ہونا۔ اپنی معلومات ہمیشہ درست رکھنی چاہیے، اور جب بھی کسی فیلڈ میں آپ نے مشورہ لینا ہے اس فیلڈ کے ماہر سے پوچھیں۔ آپ نے میڈیکل کی کوئی بات پوچھنی ہے تو اگر کوئی میرے پاس آئے گا کہ مفتی صاحب مجھے بخار ہو رہا ہے کوئی دوائی لکھ کے دیں، تو وہ بے وقوف ہوگا۔ میں اس کو کہوں گا بھائی میرا یہ شعبہ نہیں ہے، یہ میری فیلڈ نہیں ہے۔ یا کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، ایک تو یہ کہ وہ کاروبار کا شرعی مسئلہ پوچھے تو وہ الگ بات ہے، اب وہ کاروبار سے متعلق چیزیں مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کاروبار اس طرح کروں تو زیادہ اچھا ہوگا، یا اس طرح کروں، اس کو پارٹنر بناؤں یا اس کو پارٹنر بناؤں، اس کمپنی میں پیسے لگاؤں یا اس میں پیسے لگاؤں، یہ میری فیلڈ نہیں ہے، یہ ہمیں نہیں پتا۔ اسی طرح اگر آپ دینی مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی MBBS کے پاس، کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ مسئلہ بتائیں، تو ڈاکٹر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہ کہے کہ بھائی یہ مجھے نہیں آتا، لا ادری۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی شخص آیا، اس نے کوئی سوال کیا، تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ بھائی جتنے سوال کر سکتے ہو کرو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا، جو سوال کرنا ہے کرو، ہر سوال کا جواب میں دوں گا۔ تو حضرت کے پاس جو علماء بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا حضرت آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا، اتنا بڑا دعویٰ کہ آپ جو بھی سوال پوچھو گے میں جواب دوں گا۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا جس چیز کا جواب آتا ہوگا جواب دے دوں گا، جس کا جواب نہیں آتا ہوگا تو آگے سے کہہ دوں گا لا ادری۔ یہ بھی تو ایک جواب ہے کہ مجھے نہیں آتا، اس لیے میرے پاس ہر سوال کا جواب ہے، جس کا جواب آتا ہوگا جواب دے دوں گا، جس کا جواب نہیں آتا ہوگا تو کہہ دوں گا مجھے نہیں معلوم، تو یہ بھی جواب ہے۔ تو ہمیں یہ جواب سیکھنا چاہیے، یہ جواب ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اپنی فیلڈ میں آپ سے کوئی پوچھتا ہے آپ اس کو رہنمائی کریں، مشورہ دیں، سب کچھ سکھائیں۔ آپ کی فیلڈ کی بات نہیں ہے، آپ اس سے کہیں بھائی میں اس فیلڈ کا آدمی نہیں ہوں، یہ میرا شعبہ نہیں ہے، یہ میرا میدان نہیں ہے، اس فیلڈ کے ماہر فلاں لوگ ہوتے ہیں یا فلاں آدمی ہے یا ہمارے محلے میں فلاں شخص ہے، اس کے پاس جائیں، اس سے مشورہ حاصل کریں۔ حضور علیہ یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں سیرت سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ وہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ تو بہترین نمونہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہی کچھ کیا ہے جو ہم نے قرآن کے ساتھ کیا ہے۔ قرآن کے ساتھ ہم نے کیا کیا کہ چوم چاٹ کر گھر میں رکھ دیا، کبھی پڑھیں گے نہیں اس کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑے پیغمبر تھے، بہت بڑے رسول تھے، بہت مقدس ہستی تھی، بہت بڑی شخصیت تھی، بس ان کے پیچھے چلنا بھی ہے، ان کو فالو بھی کرنا ہے۔ اس کا پتہ فالو کیسے کریں گے جب پتہ ہی نہیں ہوگا، جب سیرت پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں تو کیسے فالو کریں گے۔ اب جب یہ چیز آپ کے ذہن میں ہوگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم کیوں دیا،
تو آپ کے ذہن میں جواب آئے گا اس لیے کہ حضور کو معلوم تھا کہ حبشہ کا بادشاہ بہت عادل ہے. اس سے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ حضور کو اپنے آس پاس کی ساری معلومات ہوتی تھی اور آپ کا ہر فیصلہ صحیح معلومات پر ہوتا تھا. تو آپ کو رہنمائی ملے گی زندگی کے ہر کام میں کہ آپ جب بھی کوئی فیصلہ کریں گے تو پوری معلومات حاصل کرنے کے بعد فیصلہ کریں گے. قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا کہ اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کر آئے فتبینوا پہلے اس کی تحقیق کرو ان تصیبوا قوما بجہالۃ کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں تم کسی قوم پر حملہ کر دو فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین اور اس کے بعد اپنے کیے پر ندامت کرتے رہو. یہ قرآن کا حکم ہے سورہ حجرات کی آیت میں. کسی پر حملہ کر رہے ہو تو حملے سے پہلے اس کی تحقیق کرو کہ بھائی فلاں آدمی نے تمہیں بتایا کہ اس ملک کے وزیر اعظم نے تمہارے بارے میں یہ بات کی تھی, پہلے تحقیق کرو اس نے یہ بات کی تھی نہیں کی تھی, یا فلاں وزیر نے آپ کے بارے میں یہ بات کی تھی, یا فلاں سیاسی لیڈر نے آپ کے بارے میں یہ بات کی تھی, یا فلاں رہنما نے آپ کی جماعت کے بارے میں یہ بات کی تھی. پہلے اس کی تحقیق کرو کہ آیا اس نے ہماری جماعت کے بارے میں, ہماری پارٹی کے بارے میں, ہمارے لیڈر کے بارے میں یہ بات کی ہے یا نہیں کی. پتہ چل جائے کہ کی تھی پھر اس پہ ریئیکشن دیں. یہ ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا, صحابہ نے ہجرت کی اور سمندر پار کر کے حبشہ پہنچ گئے. اب یہاں ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ہجرت کی گئی اس کو بھی سمجھنا چاہیے. ہجرت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنا ملک, اپنا وطن اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ کر کسی دوسرے ملک, کسی دوسرے وطن چلا جائے. حجر یہجر کے معنی عربی میں ہوتے ہیں چھوڑنے کے, ترک کر دینا, چھوڑ دینا. ہجرت کہتے ہیں چھوڑ دینے کو. اب یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہجرت بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. ہم جب ہجرت کی تاریخ پڑھتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہجرت کی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے مزے میں آ گئے. وہ ہجرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا گھر بھی چھوڑیں گے, اپنا سب سرمایہ بھی چھوڑیں گے, اپنی اولاد کو بھی چھوڑیں گے, اپنا ملک بھی چھوڑیں گے, اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑیں گے, 2-3 جوڑے کپڑے اٹھائیں گے, اپنی ضرورت کی چند چیزیں اٹھائیں گے اور اٹھ کے وہاں سے دوسرے ملک چلے جائیں گے. یہ ہوتی ہے ہجرت. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. یہ اس سے زیادہ سخت کام ہے کہ آپ کو کوئی ڈنڈے مارے, اس سے زیادہ سخت ہے کہ نہ آپ کے سر پہ والد ہیں, نہ بھائی ہے, نہ رشتہ دار ہے, کوئی جان پہچان والا نہیں. ایک ایسے ملک میں جا کے رہنے لگ گئے, کوئی آپ کو جانتا نہیں, آپ کسی کو جانتے نہیں, آپ کی غمی خوشی میں کوئی شریک نہیں ہوتا. ایک الگ دنیا ہے, نہ کوئی پیسہ ہے, نہ کوئی گاڑی ہے, کچھ نہیں ہے. تو ہجرت خود ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. اس لیے ایک موقع پر ہجرت مسلمانوں پہ فرض تھی. جب مدینہ کی ہجرت ہوئی, یہ ہجرت نہیں, جب مدینہ کی ہجرت کا حکم آیا تھا تو اللہ نے اس کو فرض کیا تھا کہ جو ہجرت نہیں کرے گا وہ گناہگار ہوگا. اور مسلمان اور کافر میں فرق اس چیز سے کیا جاتا تھا کہ اس نے ہجرت کی ہے یا نہیں کی ہے, سوائے ان صحابہ کے جو کمزور تھے, ان کے پاس ہجرت کی پیسے نہیں تھے, اتنے سفر کے وسائل نہیں تھے, ان کو قرآن کریم نے مستثنا کیا ہے. الا المستضعفین من الرجال والنساء الذین لا یجدون حیلا, جن کے پاس کوئی تدبیر نہیں, اللہ نے ان کو مستثنا کیا ہے. تو ہجرت خود ایک مشکل کام ہے, اس لیے کہ اپنے ملک کی محبت یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے. جس جگہ انسان پیدا ہوتا ہے, جس جگہ وہ نشو نما پاتا ہے, جس ماحول میں, جس ملک میں, جس محلے میں, آپ دیکھیں نا کہ آپ کے بچے, مثال کے طور پر بچہ ڈالمیا میں پیدا ہوا, یا وہ پلا بڑا, اب وہ نوجوان ہو گیا. آج آپ اپنی اہلیہ کو کہیں کہ بھئی ہم یہاں سے گھر شفٹ کر کے دوسرے علاقے میں جا رہے ہیں, وہ گھر اس سے اچھا ہوگا, وہاں کی سہولیات اچھی ہوں گی, لیکن بچے کہیں گے, گھر والے کہیں گے کہ نہیں, ہم نے اس محلے میں نہیں جانا, اس لیے کہ ہم اس محلے میں پیدا ہوئے ہیں, یہاں کے لوگ ہمیں جانتے ہیں, ہم یہاں کے لوگوں کو جانتے ہیں, ہم اس محلے سے دوسرے محلے میں نہیں جاتے. کیوں؟ انسان کی فطرت ہے, وہ مانوس ہوتا ہے, ماحول سے مانوس ہوتا ہے. تو ایک انسان جب ایک شہر کے ایک محلے سے دوسرے محلے میں جانا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے, تو ایک ملک سے دوسرے ملک جانا کتنا مشکل ہوگا. کہ انسان ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں نہیں جا سکتا. ایک ہی شہر ہے, ایک ہی ملک ہے, ایک ہی حکومت ہے, ایک ہی ماحول ہے, سب کچھ ایک ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نہیں جا رہے. کوئی راضی نہیں ہوتا اپنا گھر چھوڑنے پر, اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے.
تو یہ جو ملک کی محبت ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فطرت ہے کہ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے اس کی محبت، اور اسلام نے اس پہ کوئی روک بھی نہیں لگائی کہ بھئی تمہارے دل میں ملک کی محبت نہیں ہونی چاہیے یا اپنے علاقے کی محبت نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ یہ بات میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، اسلام کبھی بھی فطرت سے نہیں ٹکراتا. اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے. انسان کے دل میں یہ محبت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ ہجرت کر رہے تھے تو روایات میں آتا ہے بار بار پیچھے رخ کر کے دیکھتے تھے اور کہتے تھے کتنا خوبصورت کعبہ ہے، کتنی خوبصورت بستی ہے اور کتنے اچھے لوگ ہیں، اور اللہ کی قسم اگر اس بستی کے لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے میں کبھی بھی یہاں سے نہیں جاتا. یہ حضور کے الفاظ تھے. اس کا کیا مطلب کہ حضور کو مکہ سے محبت تھی، آپ کا جی چاہتا تھا کہ میں مکہ میں رہوں. تو ہجرت کرنا خود ایک مشکل کام ہے. صحابہ نے ہجرت کی اللہ کے دین کے لیے. اب اس سے ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اپنے دین کی، اور یہ ہجرت کب کی جاتی ہے؟ ہجرت علماء نے لکھا ہے ہجرت کبھی جائز ہوتی ہے، کبھی فرض ہوتی ہے، کبھی حرام ہوتی ہے. جائز اس وقت ہوتی ہے کہ آپ یہاں بھی ٹھیک ہیں، صحیح دین پر عمل کر سکتے ہیں، کسی دوسری جگہ جاتے ہیں وہاں بھی عمل کر سکتے ہیں. یہ ہجرت جائز ہے، نہ کوئی فرض ہے نہ کوئی حرام ہے، نہ اس پر کوئی ثواب ہے نہ اس پر کوئی گناہ، ایک جائز کام ہے. ایک ہجرت فرض ہوتی ہے. ہجرت اس وقت فرض ہوتی ہے جب انسان کے لیے دینی شعائر پر عمل کرنا مشکل ہو. یعنی کوئی شخص ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، جہاں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، جہاں سے وہ حج کے لیے نہیں جا سکتا. یہ فرائض ہیں، اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، اسلام کی پہچان ہے یہ چیزیں. تو ایسے شخص پر شریعت کی جانب سے ہجرت کرنا فرض ہے. ایسا آدمی اگر ہجرت نہیں کرے گا گناہگار ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، کہ جو اللہ کے لیے ہجرت کر کے نکلے گا اللہ فرماتے ہیں میں اس کے لیے زمین کو کشادہ کر دوں گا. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. اللہ فرماتے ہیں جو اپنے گھر سے ہجرت کی نیت سے نکلا اور راستے میں اس کو موت آ گئی تو اس کا اجر میرے اوپر ہے. یعنی اس کو جو میں اجر دوں گا اس کو اللہ نے بیان نہیں کیا کہ کیا دوں گا، اللہ نے فرمایا میں اپنی شان کے مطابق اس کو بدلہ دوں گا. اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے ہجرت کا. اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ. ارض اللہ واسعہ، اللہ فرماتے ہیں میری زمین بہت کشادہ ہے. اگر تمہیں ایک جگہ شریعت پہ عمل کی اجازت نہیں مل رہی وہاں سے ہجرت کرو، وہاں سے کوچ کرو، وہاں سے چلو. تو ایسے موقع پر ہجرت کرنا فرض ہے. اب ہمارے ہاں بہت سارے ہمارے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو باہر یورپین کنٹریز میں رہتے ہیں. بعض ایسے ہیں جن کو اچھا ماحول ملا ہوا ہے، جو شریعت پہ عمل کر سکتے ہیں، سب کچھ ان کے لیے آسان ہے. بعض ایسے ہیں کہ ان کے بچے وہاں پہ بگڑ رہے ہیں، ان کی بچیاں وہاں پہ بگڑ رہی ہیں، ان کا ماحول اتنا خراب کہ نہ وہ خود دین پہ عمل کر پا رہے ہیں نہ اپنے بچوں کو شریعت پہ عمل کروا رہے ہیں. ان کو یہی نہیں پتہ چل رہا کہ میرا بچہ مسلمان رہے گا یا عیسائی بن جائے گا. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کسی ایسے ملک میں رہنا جائز نہیں ہے. اگر اس نے نہیں رہنا اپنے ملک میں تو جائے کسی دوسرے ایسے ملک میں رہے، کسی سعودیہ چلا جائے، ملائیشیا چلا جائے، کسی ایسے مسلمانوں کے ملک میں چلا جائے جہاں کم از کم اپنے مذہب پہ تو عمل کر سکتا ہو. تو جن لوگوں کو ایسی پریشانی، اور ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن دنیا کی ہوس، دنیا کی ہرس کی وجہ سے آتے نہیں ہیں کہ میرے بچوں کو نیشنلٹی ملی ہوئی ہے، وہ وہاں کے شہری ہیں، میں آ جاؤں گا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو دین کی اہمیت ان کی نظر میں نہیں ہوتی اور دنیا کی وقت ہوتی ہے کہ یہاں کی ہمیں ساری سہولیات ملی ہوئی ہیں، یہاں کی ہمیں شہریت ملی ہوئی ہے، اس کو ترجیح دیتے ہیں اور دین کو ثانوی درجے پہ رکھتے ہیں. ہمیں اس واقعے سے یہ درس ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے. صحابہ آخری حد تک گئے ہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. یہ آخری حد ہے. ہجرت کرنا یہ آخری حد ہوتی ہے. اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا کہ انسان آپ ایک گھر کے مالک ہیں، آپ کا بلڈنگ بنی ہوئی ہے، بنگلہ بنا ہوا ہے، آپ وہ پوری بلڈنگ کھڑی کر کے اور یہاں سے چلے جاتے ہیں، وہاں پہ جھونپڑی میں رہتے ہیں. یہاں آپ کی گاڑی ہے وہ بھی یہیں رہ گئی، یہاں آپ کا بنگلہ وہ بھی یہیں رہ گیا، پیسے بھی یہیں رہ گئے، اور آپ جا رہے ہیں وہاں جھونپڑی میں رہ رہے ہیں. اس سے اور کیا انتہا ہوگی؟
اور آپ دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے المہاجر من ہجر الخطایا والذنوب، کہ اصل مہاجر وہ ہے جو گناہوں سے ہجرت کرے، جو اللہ کی نافرمانی سے ہجرت کرے. کہ کوئی شخص اگر ایسی ہجرت نہیں کر سکتا تو اس کو یہ ہجرت کرنی چاہیے کہ گناہوں سے ہجرت کر لے، گناہوں کو چھوڑ دے. آپ دیکھیں ہمارے ہاں اس کی مثالیں آپ کو ملیں گی. ہمارے جنید جمشید شہید رحمت اللہ علیہ، کیسی زندگی انہوں نے گزاری، کیا ان کو شہرت ملی، کیا ان کا ایک نام تھا، دنیا ان کی فین تھی، لوگ اس پہ مرتے تھے، نوجوان لڑکے لڑکیاں ان پہ مرتے تھے. لیکن جب دین کی بات ان کو سمجھ میں آئی سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا. یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. ایک وقت آپ دیکھیں کہ ایسی شہرت، ایسا نام، ایسی عزت کہ لوگ مرتے تھے، اور ایسے آدمی کے پاس پیسے کی کیا کمی ہوگی. اور ایک وقت دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ایسا آیا کہ بچوں کے کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس کو برداشت کیا. پھر اللہ نے دوبارہ ان کو وہ ترقی دی، اتنا ان کو بڑھایا، اتنا ان کے کاروبار کو ترقی دی کہ ان کی کمپنی ان کمپنیز میں شامل ہوئی جن کا مال پاکستان سے ایکسپورٹ ہو کے دوسرے ممالک میں جاتا ہے. جو پاکستان، پورے پاکستان کی ترقی کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ اپنے ملک کی ایکسپورٹ بڑھاتے ہیں. تو اتنا انہوں نے ترقی کی کہ پوری دنیا کو وہ یہاں سے سپلائی کرنے لگے، ایکسپورٹ کرنے لگے. لیکن یہ انتہا بھی انہوں نے برداشت کی. پھر آپ دیکھیں اللہ نے عزت کتنی دی، اس فیلڈ میں اللہ نے کتنی عزت دی، کتنا اللہ نے نوازا. اس طرح آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے، کرکٹرز مل جائیں گے، اداکار مل جائیں گے، گلوکار مل جائیں گے، جنہوں نے اس چیز کو چھوڑا اور آخری حد تک گئے. یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جب انسان کو بات سمجھ میں آتی ہے نا، جب انسان کو بات سمجھ میں آتی ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب دھوکہ ہے. متاع الحیات الدنیا الا الغرور، یہ سارا دھوکہ ہے. انما الحیات الدنیا لہو ولعب وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر. اللہ فرماتے ہیں یہ لہو و لعب ہے، زینت کی چیزیں، آپس میں مقابلہ بازی کی چیزیں. کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا. اللہ فرماتے ہیں بالکل اس طرح جیسے بارش ہو، دہقان یا کاشتکار اپنے کھیت کو دیکھے کہ سرسبز ہو چکا ہے، اور پھر ایک وقت اس پر ایسا آئے کہ ہوا چلے اور اس کو پیلا کر دے، اس کی ساری کھیتی کو تباہ کر دے. پھر وہ حیران پریشان کھڑا رہتا ہے کہ اتنی بارش ہوئی، اتنی لہلہاتی کھیتی تھی، اب اس کو کیا ہو گیا. کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا فیجعله حطاما. اللہ فرماتے ہیں پھر ذرہ ذرہ میں اس کو کر دیتا ہوں. تو یہ اصل ہجرت ہے کہ انسان اپنے دین کی حفاظت کے لیے. اب جب مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ ایسے سودی معاملات میں انوالو ہے، اس کا سارا کاروبار سودی ہے. اب ظاہر ہے جب وہ سود کا کام چھوڑے گا تو اس کو مشکل تو ہوگی، پریشانی تو آئے گی، اس کے گھر میں فاقے تو ہوں گے، تکلیفیں تو آئیں گی، لیکن یہ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی. سود چھوڑنا زیادہ مشکل ہے یا اپنا ملک چھوڑ کے چلے جانا زیادہ مشکل ہے؟ صحابہ نے تو اپنا وطن چھوڑا تھا، ہم سودی معاملہ نہیں چھوڑ سکتے. ہم ایسے معاملات سے کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتے جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی. تو ہم اپنی زندگی پر غور کریں. اور اس کے اندر ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، کہ انسان کی جو ظاہری ترقی ہوتی ہے، کسی بھی انسان کی، چاہے وہ انسان کی ترقی ہو، ملک کی ترقی ہو، قوم کی ترقی ہو، اس کی جو مادی اور ظاہری ترقی ہوتی ہے اس کے پیچھے اس کی اس معنوی اور روحانی ترقی، یہ اس کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے. جب اس کی بنیاد سے آپ اس چیز کو نکال دیں، نظریے کو نکال دیں، معنویت روحانیت کو نکال دیں، تو اس کی جو ظاہری زندگی ہے وہ بھی پھر آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک ملک ہے، وہ ایک نظریے کی بنیاد پہ بنتا ہے کہ بھئی ہم نے اس نظریے کو، یا کوئی ادارہ ہے یا کوئی تنظیم ہے یا کوئی جماعت ہے، کوئی تحریک ہے، ایک نظریے کی بنیاد پہ بنتی ہے. اب اس ادارے کا یا اس ملک کا، اس تنظیم کا کوئی سربراہ بن جاتا ہے.
اب اس کو سارا پروٹوکول مل رہا ہے, ساری شہرت, ساری عزت, ساری چیزیں مل رہی ہیں. لیکن اگر پیچھے سے وہ جو نظریہ تھا اس کو آپ نکال دیں, جو بھی نظریہ وہ لے کر آگے بڑھا تھا اس نظریے کو آپ نکال دیں, اور وہ اپنی اس ظاہری جو نشو نما اس کو مل رہی ہے, جو شہرت مل رہی ہے, اسی میں مگن ہو جائے, وہ کہے اس نظریے کو کیا کرنا ہے, بس یہ مقصد تھا مجھے حاصل ہو گیا, اب یہ نظریے وظریے کو چھوڑو. نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کی جو ظاہری ترقی تھی یہ بھی پھر آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہوگی, آہستہ آہستہ وہ ترقی سے زوال کی طرف آئے گا. تو مسلمانوں کی جو ظاہری ترقی ہے اس کے اندر جو روح ہے وہ اسلام اور مذہب کی ہے. جب آپ مذہب کو نکال دیں گے, دین کو نکال دیں گے, تو وقتی طور پر تو ممکن ہے کہ جو عزت, جو شہرت حاصل ہوئی ہے, جو مقام حاصل ہوا ہے وہ رہے, لیکن آہستہ 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 نیچے آنا شروع ہوگا انسان. اس لیے سب کچھ کرنے والی جو چیز ہوتی ہے نا, انسان سے کروانے والی چیز ہوتی ہے, وہ اس کا نظریہ ہوتا ہے. جب ایک آدمی کا ویژن اور نظریہ ٹھیک ہو جائے, درست ہو جائے, پھر وہ ہر آخری حد تک چلا جاتا ہے. جس کام میں اس کا جو نظریہ ہو اس میں وہ آخری حد تک جائے گا, اور جب نظریہ نہیں ہوتا تو پھر وہ اس میں کوئی محنت نہیں کرتا, کوئی قربانی اس کے لیے برداشت نہیں کرتا. اب آپ اس کی مثال بالکل اس طریقے سے سمجھیں نا کہ ایک آدمی ہے, ہمارے نوجوانوں کو جس طرح لہو و لعب میں, ناچ گانے میں اور فضول کاموں میں لگا دیا گیا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی نظریہ ہمارے نوجوانوں کے پاس نہیں ہے. ان کا نظریہ کیا ہے؟ ان کا نظریہ انٹرٹینمنٹ, ہم نے تفریح کرنی ہے, ہمیں تفریح چاہیے, مزہ چاہیے. وہ مزہ چاہے گانے سننے میں ملے, فلمیں دیکھنے میں ملے, ڈرامے دیکھنے میں ملے. اب ہمارے ملک کو ایک مقام حاصل ہے اسلام کی وجہ سے, لیکن ہمارے نوجوانوں کا اگر نظریہ نہیں ہوگا تو یہ مقام کتنے سال تک رہے گا؟ 10 سال تک رہے گا, 20 سال تک رہے گا, 30 سال تک, 40 سال تک, 100 سال تک رہے گا. ایک مرحلہ تو ایسا آئے گا نا کہ ہم پیچھے کی طرف آئیں گے. کیوں پیچھے کی طرف آئیں گے؟ آپ نوجوان کو کہیں گے بھائی آگے بڑھو, ملک کے لیے قربانی دو, ملک کے لیے بات کرو, وہ کہے گا میں نے کیا کرنا ہے بھائی, مجھے گانے سنواؤ, مجھے فلمیں دکھاؤ, ڈرامے دکھاؤ, ویڈیو سناؤ, میں نے کیا کرنا ہے ملک کے لیے. اب جب وہ نوجوان پیچھے ہٹنا شروع ہوں گے تو پھر ملک پیچھے کی طرف آنا شروع ہوگا. تو یہ ملک جو پیچھے آنا شروع ہوا ہے یہ اس نظریے کی وجہ سے کہ نظریہ آپ نے نکالا تو ملک خود بخود پیچھے آنا شروع ہو گیا. تو ظاہری ترقی کا دار و مدار بھی در حقیقت اس معنوی اور روحانی ترقی پر ہوتا ہے. جتنا آپ نظریے کو مضبوط رکھیں گے, اس کو اپنی بنیادوں میں رکھیں گے, اتنی آپ کی ظاہری ترقی برقرار رہے گی اور زیادہ دیر تک رہے گی. جیسے جیسے نظریہ پیچھے سے نکلے گا ظاہری ترقی بھی آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آئے گی. تو خلاصہ کلام آج کے درس کا یہ ہوا کہ مسلمانوں نے ہجرت کی. پہلی بات کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو باقاعدہ حبشہ کی ہجرت کا حکم دیا. اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم اپنی معلومات کو درست رکھیں, دنیا کے حالات پر نظر رکھیں, ہمیں اعداد و شمار کا علم ہو, فیکٹس اینڈ فیگر سے ہم واقف ہوں, دنیا میں کیا ہو رہا ہے ان ساری چیزوں سے جس فیلڈ میں بات کریں اس کی پوری مہارت حاصل کر کے بات کریں. پہلا درس یہ حاصل ہوتا ہے. دوسرا درس یہ حاصل ہوتا ہے کہ صحابہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہر آخری حد عبور کی ہے. ہم نے بھی اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے, ہم نے بھی اپنے بچوں کی, اپنے نسل کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. اب وہ کسی بھی طریقے سے ہو, ہمیں سود چھوڑنا پڑے, ہمیں ٹی وی نکالنا پڑے, ہمیں کوئی اپنے معاملات میں رد و بدل کرنا پڑے, کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے, ہم نے اس کے لیے قربانی دینی ہوگی تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے. اور تیسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہماری ظاہری ترقی بھی ہماری مذہبی ترقی پر موقوف ہے. 3 باتیں ہو گئی. اپنی معلومات کو درست رکھیں, اپنے دین کی حفاظت کے لیے کوشش کریں, اور ساتھ ساتھ اگر اپنی ظاہری ترقی چاہتے ہیں تو اپنی روحانی ترقی کو فوکس کریں, اس سے ہماری ظاہری ترقی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے.